بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے خطبوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے چل رہے ہیں. الحمدللہ اسی سلسلے کی آج 5ویں کڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. پچھلے خطبہ میں بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زندگی کا سب سے مغموم، محزون، سب سے زیادہ مصیبت زدہ جو سال تھا وہ نبوت کا 10واں سال تھا، جس میں آپ کے محترم مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چل بستی ہیں اسی سال. میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد کافروں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں کے پہاڑ اور زیادہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا دوبھر ہو جاتا ہے. اسی بات کو دلاسا دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ اے جبرائیل، جاؤ اور ہمارے حبیب کی دھارس بڑھاؤ، ان کی ہمت افزائی کرو. اللہ رب العالمین سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے قد نعلم انہم لیحزنک الذی یقولون. اے ہمارے حبیب، ہم جانتے ہیں یہ جو کافر کہتے ہیں، کافروں کی بات جو آپ کو غمزدہ کر رہی ہے، آپ کو پریشان کر رہی ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو. تو آپ بھی جان لیجئے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو آپ کو امین مانتے ہیں، آپ کو صادق مانتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ، یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کو تو سچا مانتے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو
تو وہ اس کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ ان کی نیریں حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پچھلے خطبہ میں سنا کہ عتیبہ بن ابی جہل نے جب ملک شام میں شیر کو دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مکہ میں ہیں وہ ہماری موت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ شیر دیکھ کر اس کو یاد آیا۔ یہی نہیں، ابو جہل کے بارے میں جانتے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس کے خلاف بات نکلتی تھی فوراً وہ سمجھ جاتا تھا کہ ہماری خیر نہیں ہے اب۔ امیہ بن خلف کو جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں امیہ بن خلف کو کہ اے امیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم قاتلونک، کہ مسلمان تجھے قتل کریں گے، تو آپ کو معلوم ہے؟ امیہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیا فی مکہ، کیا مکہ میں قتل کریں گے؟ قال لا ادری، سعد بن معاذ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں قتل کریں گے۔ اسی وقت وہ قسم کھاتا ہے واللہ لا اخرج من مکہ، آج کے بعد سے میں مکہ سے نکلوں گا ہی نہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی میرے محترم بھائیوں۔ لیکن اس کے باوجود دن بدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے گئے، نبوت کی بارش مسلسل ہو رہی ہے مکے میں، لیکن زمین بنجر کی بنجر، زمین ہموار ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں زید یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، یہاں اب ہماری بات کا اثر ہونے والا نہیں، طائف کا سفر کرتے ہیں۔ مکہ سے طائف 120 کلومیٹر تقریباً اس کی مسافت ہے، مکہ سے مشرقی جانب۔ طائف وہ ملک ہے جو مکہ میں اگر ہبل کی پوجا ہوتی تھی تو طائف میں لات بت کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ طائف ایسا زرخیز شہر جس میں ٹورسٹ آتے تھے گھومنے کے لیے، یہ ایسا شہر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی خاندان بستے تھے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان بستے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سفر کا ارادہ ٹور کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، اپنے خاندانوں سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں، بلکہ 120 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا، صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، صرف اور صرف توحید کی بلندی کی خاطر۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں نبوت کا 10واں سال ہے، طائف میں پہنچتے ہیں، تبلیغ شروع کرتے ہیں، اللہ کے دین کا پرچار شروع کرتے ہیں۔ وہاں کا جو سردار عمرو بن عمیر بن عوف الثقفی، اس کے 3 بیٹے سردار تھے وہاں پہ، ایک عبد یالیل، دوسرا مسعود، تیسرا حبیب۔ تینوں کے پاس ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، تینوں کو بلا کے میٹنگ کرتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، توحید کی بات بتلاتے ہیں۔ تینوں کیا کہتے ہیں؟ مذاق تو مذاق، اس میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، دوسرا کہتا ہے میں کعبہ کا پردہ پھاڑوں اگر تو نبی ہے، یعنی جس طرح سے کعبہ کا پردہ پھاڑنا ناممکن ہے اسی طرح تجھے نبوت کا ملنا ناممکن ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ اگر میں مان لیتا ہوں تو حق ہے تو تمہارا اسٹیٹس ہمارے اسٹیٹس سے کم ہے، تم سے بات کرنا ہماری توہین ہے، اور اگر تم سے جھوٹے ہو تو تم بات کرنے کے قابل نہیں۔ یہی نہیں، تینوں نے اپنے خاندان کو، اپنے علاقے کو، وہاں کے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے کہ اگر یہ کسی نوجوان سے ملے گا تو نوجوان یہاں کے بگڑ جائیں گے، وہاں سے طائف چھوڑنے کا فرمان شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے طائف چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 مہینہ تک وہاں پہ مسلسل توحید کو عام کرتے رہے، لیکن ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا۔
اور یہی نہیں، وہاں سے بھگایا۔ بھگانے کے بعد جو گنڈے تھے، جو موالی تھے، جو بدماش تھے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ دو صف بنا کے کھڑے رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے جاتے، وہ لوگ تالیاں بجاتے، گالیاں دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارتے، پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نڈھال ہو کر، پریشان ہو کر زمین پر گر جاتے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھاتے۔ اٹھانے کے بعد جب وہ اٹھتے، پھر پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر ان کو لے جا کر ایک باغ میں، ایک دیوار کے پاس ان کو ٹکا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے دین کی تبلیغ آسان نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنا۔ شاعر کہتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو انہی طائف والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے، الہی فضل کر کہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ وہ جس باغ کے جو مالک تھے وہ عتبہ اور شیبہ ابن ربیہ کے دو بیٹے تھے، جو باغ کے مالک تھے، جو دیکھ رہے تھے یہ سب تماشے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، تھوڑی سی ان کے دل میں رحم پیدا ہوئی، انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ اے عداس، جو نصرانی تھا، کہا کہ انگور کا گچھا لے کے اس آدمی کو دے دو کھانے کے لیے، لیکن یاد رکھنا اس کی باتیں سننا مت۔ وہ ایسا شخص ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، جو ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، جو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، جو خاندان کو خاندان سے جدا کر دیتا ہے، اس کی باتیں مت سننا، تمہارا دین اس کے دین سے بہت اچھا ہے۔ چنانچہ عداس جاتا ہے، انگور کا گچھا لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کر کے ایک انگور کھاتے ہیں۔ جب بسم اللہ کا لفظ سنتا ہے عداس، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، غور سے سننے لگتا ہے، حیرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عداس ہے، میں نصرانی ہوں، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اس شہر نینوا کا جس شہر میں مرد صالح یونس بن متہ علیہ السلام رہتے تھے، وہ چونک جاتا ہے، کہتا ہے آپ کو ان کا نام کیسے پتا؟ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں محمد ہوں، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میں ان کے بارے میں پوری تاریخ جانتا ہوں۔ عداس وہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے رات و رسن کہاں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ ہر آدمی کو توفیق نہیں ہوتی، طائف والوں میں سے ایک آدمی بھی مومن نہیں ہوا۔ عداس پہلا شخص ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس باغ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومنے لگتا ہے، پیر چومنے لگتا ہے، پیشانی چومنے لگتا ہے۔ جب وہ اپنے آقاؤں کے پاس جاتا ہے، اس کے آقا پوچھتے ہیں کہ عداس تو بگڑ گیا نا، تیرا دین ان سے اچھا ہے، تو ان سب چکر میں مت پڑ۔ میرے محترم بھائیوں، اب وہاں سے طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کہتے ہیں کہ زید چلو مکہ کی جانب۔ زید کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ وہاں جانے کی بات کر رہے ہیں جہاں سے ہم نکالے گئے، جہاں والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، آپ وہاں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں زید تم کو نہیں معلوم،
چلو اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی آسانی ضرور پیدا کرے گا، اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب ضرور کرے گا، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں سے جاتے ہیں اپنے پرانے مسکن غار حرا میں، کہتے ہیں مکہ میں ڈائریکٹ نہیں جائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے نکالا تھا، غار حرا میں چلو۔ غار حرا میں جاتے ہیں، وہاں سے ایک ایک قبیلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے ہیں کہ مجھے اپنے پناہ میں لے لو۔ تمام قبیلے والے کچھ نہ کچھ بہانے کر کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو عذر پیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کو پیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مطعم، میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں اپنے پناہ میں لے لے۔ مطعم کھڑا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، خاندان کو بلاتا ہے، زرہ پہناتا ہے، مسلح کرتا ہے ہتھیاروں سے اور کہتا ہے محمد آپ مکہ آئیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے خانہ کعبہ میں، 2 رکعت نماز پڑھی۔ مطعم بن عدی نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں رکھا، آپ نے نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ آج سے محمد ہمارے امان میں ہیں، کسی کی مجال کیا کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ احسان تھا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی سے اترتا ہے۔ آج ہم اور آپ بھی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے احسان کو چند منٹ کے اندر، چند لوگوں کے کان بھرنے کی وجہ سے، چند لوگوں کی غیبت کی وجہ سے تمام احسان بھلا دیتے ہیں۔ جبکہ مطعم بن عدی مسلمان بھی نہیں تھا، کافر تھا، اور جنگ بدر کے موقع پر جب ان کا بیٹا جبیر بن مطعم قیدیوں کے ساتھ قیدی بنا کے لایا گیا تو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے بعد میں، جبیر نے کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد ہمیں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اے جبیر، اگر تمہارا باپ مطعم بن عدی ہوتا تو اللہ کی قسم میں جتنے قیدی ہیں بدر میں، جتنے قیدی ہیں، سب کو چھوڑ دیتا اس کے کہنے کی وجہ سے۔ اس کا احسان میرے اوپر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ آئے، حج کا مہینہ آ گیا، ذوالقعدہ کے مہینے میں آئے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے راستے اور ہموار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں نکلنا بند کر دیے، رات میں نکلتے تھے، قافلوں کے پاس جاتے تھے۔ ایک قافلے کے پاس گئے، بنو عامر کے پاس۔ بنو عامر کا ایک شخص تھا بحیرہ بن فراس، شاکر، اس نے دماغ میں اپنے بیٹھایا کہ اگر میں اس شخص کو اپنا لوں تو میں پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ کہتا ہے کہ اے محمد، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ اپنے بعد آپ کی وراثت مجھے ملے گی، تمام چیزوں کا مالک میں ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن فراس، تجھے نہیں معلوم کہ زمام کار اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، زمام کار اللہ رب العالمین سونپتا ہے، میں نہیں سونپتا۔ کہتا ہے اچھا، تو اس کا مطلب پوری زندگی ہم سینہ تمہارے سامنے رکھیں، عرب والوں کے مار اور تلوار ہم کھائیں، اور اس کے بعد تمہارے بعد کوئی دوسرا اس کا مالک ہو، ہمیں ایسے دین سے مطلب نہیں۔ وہیں پر دوسرا شخص دوسرے خاندان میں جاتے ہیں، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کے اور مکہ کے بیچ کے رہنے والے تھے، جو بہت بڑے شاعر تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، بہت زیادہ ہوشیار تھے، بہت زیادہ چالاک تھے۔ جب وہ کعبہ میں عمرہ حج کے لیے آئے، عرب والے، مکہ والے انہیں پہلے اچک لیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ تم آئے تو ہو لیکن اس شخص سے مت ملنا، یہ شخص ایسا شخص ہے جس نے ہمیں آپس میں بانٹ دیا ہے، جس نے ہمیں آپس میں دو لوگوں کا دشمن بنا دیا ہے، باپ باپ سے الگ ہو گیا، بیٹا بیٹے سے الگ ہو گیا، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں طواف کے لیے کعبہ کے پاس گیا، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، میں اپنے کان میں روئی ٹھونس کر گیا تھا تاکہ ان کی آواز میرے کان میں نہ پہنچے، لیکن جب میں چل رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی آواز میرے کان میں آ رہی ہے، مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی، میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ اے طفیل تو اتنا نادان ہے، لوگوں کی باتوں میں آتا ہے، تو اتنا نادان ہے کہ حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، تو اتنا نادان ہے کہ کسی کی بات سننے سے تو پاگل ہو جائے گا، مجنون ہو جائے گا، کسی کا دشمن ہو جائے گا۔ روئی نکالتے ہیں، کہتے ہیں سن کے دیکھتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ شخص پاگل نہیں، یہ شخص مجنون نہیں، اس کی بات حق ہے، وہیں پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان کے بعد یہ واقعہ پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، وہاں پر میرا اونچا مقام ہے، میں وہاں پر جاؤں گا، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین مجھے کوئی نشانی دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہم نور لہو، اے اللہ انہیں روشنی عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں معجزہ دیا، جب وہ رات ہوتی تھی ان کے چہرے سے روشنی نکلتی تھی۔ طفیل نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں چہرے کی روشنی کے ساتھ جاؤں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بیمار شخص ہے، یہ تو کوئی عیب وہ لے کر آیا ہے، تو اللہ کے رسول یہاں کی جگہ پہ کہیں اور ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو وہ روشنی ان کے ڈنڈے سے، ان کی جو چھڑی تھی وہ چھڑی سے روشنی آنے لگی، رات ہوتا وہ چھڑی اٹھاتے اس سے روشنی نکلتی تھی۔ جب وہ پہنچے اپنے قبیلے میں ان کی وجہ سے 70 سے 80 خاندان نے ہجرت کیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کو ایک دلاسا تھا، ایک تسلی تھی کہ ہمت نہیں ہاری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں ایک اور گفٹ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑا تحفہ یہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ حتیم میں کعبے کے پاس تشریف فرما ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ جبرائیل نے میرا سینہ گلے سے لے کر ناف تک چیرا، چیرنے کے بعد میرے دل کو نکالا، دل کو نکالنے کے بعد اس کے اندر ایمان پورے ایمان بھر دیے اور پھر بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا یہ تیسرا واقعہ تھا۔ پہلا غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا مرد ہوا تھا، پہلا حضرت حلیمہ کے گھر پہ ہوا تھا، دوسرا غار حرا میں، تیسرا معراج کے وقت۔ وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ لیتے ہیں، براق پہ بیٹھاتے ہیں، وہ جانور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، سفید کلر کا تھا، اور اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے کہ معراج کب ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وحی کے وقت معراج ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 نبوت میں معراج ہوا، جو امام نووی اور امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 27 رجب 10 نبوت کو معراج ہوا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 16 مہینہ پہلے 3 قول تو اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ روز رمضان نماز کی فرضیت اللہ رب العالمین نے معراج کے وقت ہی کی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو نماز فرض نہیں تھا، تو پہلا 3 قول تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں
ہجرت سے پہلے والا قول یہی صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہجرت سے پہلے ہوا۔ میرے بھائیوں، جب وہاں سے لے جایا گیا بیت المقدس، اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خواب کے عالم میں، کچھ لوگ کہتے ہیں بیداری کے عالم میں، لیکن حافظ ابن قیم اور دوسرے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں، کیونکہ اگر خواب کی حالت میں ہوتا تو معجزہ کیا ہوتا؟ خواب تو ہر آدمی دیکھ لیتا ہے، لیکن بیداری کی حالت میں بیت المقدس جاتے ہیں، وہاں پہ تمام انبیاء کرام کی امامت کرتے ہیں، اور وہاں سے سفر ہوتا ہے بیت آسمان کا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، ان کے ساتھ میں گیا، پہلے آسمان پر پہنچا، دنیاوی آسمان تھا، اس پر جب میں پہنچتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے، جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا کیا ان کا بلاوا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کا بلاوا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا پلان ہے، فرشتوں کو معلوم نہیں ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، اگر ہوتے تو یہ سوال نہیں کرتے۔ پہنچتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہذا آدم، یہ آپ کے والد آدم ہیں، فسلم علیہ، ان کو سلام کرو۔ آدم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مرحباً مرحباً بابن صالح، نیک بخت، نیک بیٹے کو خوش آمدید ہو، نیک بخت، نیک بیٹے کی خوش آمدید ہو یہاں پر۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے فرشتہ پوچھتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ پوچھتے کہتے ہیں محمد۔ کہتا ہے کیا بلاوا ہے؟ ہاں بلاوا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں بلایا ہے۔ پھر وہاں جاتے ہیں، وہاں پر یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہما سے علیہم السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ دونوں مرحبا کہتے ہیں، وہ دونوں بھی ان کی قدر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ بھی سلام کرتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر کے جانے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نوجوان میرے بعد آیا ہے اور اس کے فالوور مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، اس کے لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، بیت المعمور کو لایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر اللہ رب العالمین انہیں جو گفٹ دیتا ہے وہ 5 وقت کی نماز، پہلے 50 وقت کی تھی، آپ کو معلوم ہے بار بار آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام واپس کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آخر میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ بھی زیادہ ہے، امت آپ کی نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے شرم آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ہم پر اعتماد کیا کہ نہیں، میری امت کر لے جائے گی، اس سے کم کرانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے۔ اس کے بعد دوسرا گفٹ ملا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، وہاں پہ جہنم کے داروغے کو دیکھا، نہ وہ ہنستا ہے، نہ مسکراتا ہے، نہ اس کے چہرے پہ خوشی آتی ہے۔ اور آگے گئے، دیکھا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے سامنے سڑے گوشت رکھے ہیں، فریش گوشت ہیں، وہ فریش کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ زناکار ہے، جو زنا کیا کرتا تھا۔ اور آگے جاتے ہیں، ایک آدمی ہے، اس کا ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہونٹ ہیں اس کے،
وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتا تھا۔ اور آگے جاتے ہیں، کچھ اور لوگ ملتے ہیں جن کی تودیں بڑی بڑی، پیٹ بڑے بڑے، ہل نہیں سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کے لشکر کو فرشتے دوڑا رہے ہیں، ان کے پیٹوں پہ چڑھ چڑھ کے بھاگ رہے ہیں، یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ اور آگے گئے، عورتوں کو دیکھا، ان کی چھاتیوں میں کانٹے ڈال کے زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ عورتیں ہیں جو زنا کرتی تھی اور زنا کے بعد اس بچے کو اپنے شوہروں کے نام منسوب کر دیا کرتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، اور بہت سی چیزیں معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور معراج میں حاصل ہوا۔ یہ معراج میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے، دل کی تسکین کے لیے کہ نبی آپ ان کے مخالفوں کے، آپ ان کے شرارتوں سے پریشان نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہاں سے آگے اور تفصیل بتائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کی طریقے سے ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے رب العالمین اس کی پریشانی کو ختم کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مریض ہے، جو شخص بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بے روزگار ہے رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقم الصلاۃ۔